معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں کے ایام ہیں، اور یہ بات آپ نے خطبے میں دروس میں بار بار سنی ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ حرمت والے مہینوں کی تعظیم کیسے کریں۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ان مہینوں کی حرمت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے، اہل ایمان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کو حلال نہ کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کو اور حرمت والے مہینوں کو حلال نہ کرو، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی جو حرمت بیان کی ہے اسے باقی رکھو، اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت، یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا وہی اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس پر خیر کا وعدہ کیا ہے، فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، جو اللہ کی حرمات کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو حرمت والے مہینوں کی تعظیم یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس پر خیر کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا اہل ایمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ان کی تعظیم کیا ہے اور کیسے کرنی چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ 12 تعداد اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سب سے دین کی سب سے سیدھی اور سچی بات ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، اور مشرکین سے تم ایک ساتھ لڑو، ایک ساتھ ان کے ساتھ قتال کرو جیسے وہ سب مل کر تم سے قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کا سپورٹ متقین کے ساتھ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ آیت گویا کہ جنگ اور غزوے کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ خصوصی طور پر گویا کہ اس مہینے کے اندر، حرمت والے مہینوں کے اندر خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے جنگ سے بچنے کا حکم دیا ہے، لڑائی اور قتل و قتال سے، جنگ و جدال سے بچنے کا حکم دیا ہے۔
جیسا کہ اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی جہاں پچھلے ادیان کی بہت ساری باتیں موجود تھیں، یہ بات بھی موجود تھی کہ وہ لوگ اس مہینے میں قتل و قتال نہیں کرتے، اگرچہ ان کے قتل و قتال جو ہوتے تھے وہ کوئی حق کے لیے نہیں ہوتے، لیکن جس مقصد کے لیے بھی ہوتے رہے ہوں وہ لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے مہینوں کے تعلق سے ساری حقیقت کو ایک آیت کریمہ کے اندر جمع کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ بیان فرما دیا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور دوسری بات بیان فرمایا کہ یہ اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ وقت، یہ مہینے، یہ سال، یا اللہ رب العالمین نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے یہ مقرر ہے، یہ بات کی ایجاد نہیں ہے۔ اور وقت کی اہمیت ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ وقت ہماری زندگیوں میں کتنا اہم ہے۔ وقت کے حساب سے ہی انسان اپنے کام کو انجام دیتا ہے، وقت سے ہی انسان کی زندگی کی اہمیت کا، اس کے اعمال کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنا وقت گزارا ہے، کسی کام میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اگر کہا جائے یہ عمل تو چند لمحوں میں، چند منٹوں میں ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ عمل بڑا آسان ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ یہ عمل کرنے کے لیے، یہ چیز بنانے کے لیے فلاں نے اتنے سال لگائے، امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھنے میں 16 سال کا عرصہ صرف کیا ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس رات کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو وقت کی انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت، جو وقت کی قدر کرتے ہیں، جو وقت کے حساب سے چلتے ہیں، جو وقت کا خیال رکھتے ہیں، وہی تاریخ رقم کرتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو وقت کا خیال نہیں کرتے ہیں، تاریخ انہیں بھلا دیتی ہے، آخرت میں بھی وہ ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے انہی وقتوں کا حساب لینے والا قیامت کے دن، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا، یہاں تک کہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ جو ہوتا ہے جوانی کا، اس کا اللہ رب العالمین ہم سے الگ سے حساب لینے والا ہے۔ خطبے کے درمیان بات چیت نہیں کرنا چاہیے، بالکل بہت سختی کے ساتھ منع ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بھائی اگر بات کر رہے ہو تو انہیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے بھائی خاموش ہو جاؤ۔ اگر آپ نے کسی کو کہا خاموش ہو جاؤ تو آپ نے لغو کام کیا، لہذا بالکل بات چیت نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کوئی اشارہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے سامنے پڑی ہوئی کنکری سے بھی نہیں کھیلنا چاہیے۔ تو میں وقت کی اہمیت کے تعلق سے بتلا رہا تھا کہ ہر وقت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جیسے یہی اوقات چل رہے ہیں، خطبے کے دوران کے اوقات یہ بہت اہم ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کے اندر ان کی اہمیت بتلائی گئی کہ کس قدر انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی جمعہ کے دن پہلے وقت میں آتا ہے اس کی کیا قیمت ہے، اللہ کیا اونٹ کی قربانی کا ثواب پاتا ہے، دوسرے لمحے میں آتا ہے گائے کی قربانی کا ثواب پاتا ہے۔ جس طرح سے جو اپنے وقت کو گنوا کر کے آتا ہے وہ ثواب سے محروم ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اذان کے بعد کوئی مسجد میں گھستا ہے تو جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، ان قربانیوں کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا نام رجسٹر میں درج ہی نہیں ہوتا ہے۔ جو حاضر تو ہوتا ہے لیکن حاضر ہونے کے بعد جو خطبہ غور سے نہ سنے اور بات چیت میں اللہ کاموں اپنے اوقات کو صرف کر دیتا ہے تو وہ اپنے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو وقت کتنا اہم ہے انسان کی زندگی میں، ہم اپنے ہر چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف اوقات کی قسمیں کھائی، کہیں والعصر کہا ہے، کہیں واللیل کہا ہے، کہیں والضحیٰ کہا ہے، کہیں کہا زمانے کی قسم، کہیں عصر کی قسم، کہیں کہیں فجر کی قسم، کہیں چاند کے وقت کی قسم، کہیں رات کی قسم، کہیں دن کی قسم۔ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، لہذا اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے مخلوق میں سے جس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، جس کو بتلانا چاہتا ہے، اس کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق میں سے جس کی بھی چاہتا ہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو بتلانا چاہتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک چیز ہے وقت کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ تو ان مہینوں کو اللہ رب العالمین نے
بیان فرمایا کہ ان کی تعداد 12 ہے، جس دن اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے 12 ہے، اور یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ اس دن سے یوم خلق السماوات والارض۔ اسی طرح سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ منھا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ اس کی تفصیل اس لیے بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر دین اسلام لے کر آئے اور آپ نے دین کا اعلان کیا تو اس وقت اگرچہ عام عرب کے لوگ 4 مہینے ہی حرمت والے مانتے تھے، لیکن عرب کا ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا جسے بسل کہا جاتا تھا، وہ تشدد کرتے ہوئے دین کے اندر 8 مہینے حرمت والے مانتے تھے۔ تو اللہ نے تفصیل کر دی کہ 8 والا صحیح نہیں ہے، منھا اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی سیدھی بات ہے، یہی درست بات ہے، 8 مہینے والی بات درست نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کے احکام بتلائے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، تو کیا اور دنوں میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنا جائز ہے؟ نہیں، ہمیشہ ہر وقت اپنے نفس پر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن میں نے ابھی بتلایا کہ ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک قیمت ہوتی ہے، اسے الگ سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے کچھ رخصتیں دے رکھی، لیکن کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کی اہمیت کو بھی بتلایا ہے کہ اس کی تو قدر کر لو۔ جیسے ایک انسان سے جھگڑا ہو سکتا ہے، جھگڑے سے منع نہیں کیا گیا، ایک انسان جھگڑے میں آ کر غصے میں آ کر کسی سے بات چیت بند کر سکتا ہے، بات چیت بند کرنے سے منع نہیں کیا گیا، رخصت دے دی گئی، ٹھیک ہے 3 دن تک آپ کو بات بند کرنے کی اجازت ہے، 3 دن کے بعد آپ بات چیت بند نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ کو بات چیت شروع کرنا ضروری ہے، اپنے غصے ختم کرنا ضروری ہے، غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، غصے پر آدمی خاموش ہو جاتا ہے، بات چیت نہیں کرنا چاہتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن ہمیشہ لے کے بیٹھ جانا یہ غیر فطری، اس سے پورے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، انسان سب سے کٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ہماری غلطیوں پر ہر غلطی پر پکڑ کرنے لگے تو زمین میں کوئی بھی جاندار نہیں باقی بچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح سے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اور اپنے غصے کو ختم کر کے پھر سے ماحول کو تازہ کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اگرچہ ہر وقت، ہر مہینے میں، ہر دن میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنا ہمارے لیے حرام ہے، لیکن دوسرے دنوں میں، دوسرے مواقع پر اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کی وہ سنگینی نہیں ہوتی ہے جو ان خاص دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے، ان عظمت والے مہینوں کے اندر اگر کوئی اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کی سنگینی زیادہ ہوتی ہے، اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان اس کی تعظیم کر کے یہ گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر دیتا ہے، اس کے دل کو تقوی نصیب کرتا ہے۔ فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی، جو اللہ کے حرمات کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے پاس اس کے لیے خیر ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، یہ اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے خاص مواقع ہیں، تو ان کی تم اگر قدر کرتے ہو، ان کی تعظیم کرتے ہو تو یہ تمہارے دل کو تقویٰ عطا کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ کرنے سے گناہ کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر، حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ جیسے بعض مواقع پر گناہ کا بدلہ بڑا ہو جاتا ہے، ایک آدمی کوئی جرم کرتا ہے کسی اور مقام پر تو وہ گنہگار تو ہوتا ہے، لیکن اتنا گنہگار نہیں ہوتا جتنا کوئی حرمت والے شہر میں، مکہ کے اندر جا کر وہاں کی حرمت توڑتا ہے اور وہاں جا کر گناہ کرتا ہے، وہ جو گنہگار ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے خاص طور پر اس کی
دھمکی دی ہے, وعید سنائی ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, جو جہاں اس شہر کے اندر الحاد پھیلائے گا, الحاد چاہے گا, تو ہم اسے دردناک عذاب دیں گے. الحاد پھیلانا, بے دینی پھیلانا, لوگوں کو دین سے روکنا, یہ ہر جگہ حرام ہے, لیکن حرمت والے شہر مکہ کے اندر کوئی جا کر کرتا ہے تو یہ اس کی سنگینی اور بڑھا دیتا ہے, اس کے جرم کو اور بڑا کر دیتا ہے. اس لیے گناہوں کے درجات ہیں, جس طرح گناہوں کے درجات ہیں ایسے مقامات کے درجات ہیں, ایسے مہینوں کے اور وقتوں کے درجات ہیں. تو عبداللہ ابن عباس میں فرماتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے. کوئی نیک عمل کرتا ہے ان کی تعظیم کرتے ہوئے کہ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے, اس کے اندر ہم نیکیاں کر لیں تو اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. امام قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے کہ امام قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مرضی, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جو چاہتا ہے اسے منتخب کر لیتا ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے, منتخب کر لیتا ہے. جیسے اس نے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے فرشتوں کو منتخب کر لیا ہے کہ جو فرشتے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک, رسولوں تک پہنچاتے ہیں, جیسے جبریل امین ہیں, تو ان کا مقام تمام فرشتوں سے سب سے بلند. اللہ تعالیٰ کتابوں میں سے قرآن کریم کو اللہ نے منتخب کر لیا, اس کو درجہ عطا فرمایا. رسولوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ عطا فرمایا. ایسے اللہ رب العالمین شہروں میں سے مکہ کو, مدینہ کو درجہ عطا فرماتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو, حرمت والے مہینوں کو درجہ عطا فرماتا ہے. ایسے اللہ رب العالمین دنوں میں سے جمعہ کے دن کو درجہ عطا فرماتا ہے. ایسے اللہ رب العالمین راتوں میں سے لیلۃ القدر کو درجہ عطا فرماتا ہے, مقام بلند عطا فرماتا ہے. ایسے اللہ رب العالمین نے ساری زمینوں کے اندر, ساری زمینیں اللہ کی ہیں, لیکن تمام زمینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ پسند مسجدوں کو کیا ہے, تو مسجدوں کو اللہ رب العالمین نے درجہ عطا فرمایا ہے. ایک آدمی جب کوئی مسجد کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک عام آدمی بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ مسجد, یہاں یہ چیز مت رکھو, یہاں یہ چیز مت کرو, باہر جا کے کرو. کیا باہر جا کے اس کے لیے حلال ہو جائے گا؟ لیکن نہیں, مسجد کا ایک مقام ہے, اس کی ایک حرمت ہے, اس کی ایک عزت ہے, اس کو باقی رکھنا ضروری ہے. اگر اس کی حرمت کو باقی نہیں رکھے گا تو قریب ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے. اس لیے آدمی اس کا احترام کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین جس چیز کو محترم سمجھے, اللہ رب العالمین جس چیز کو مقام دے, درجہ دے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو درجہ دیں, ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو مقام دے. ایسے انسانوں میں سے, لوگوں میں سے اللہ رب العالمین جس کو مقام دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو مقام دیں. کسی بھی بنا پر, کسی بھی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی کو نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے حسد اور جلن رکھنے کے بجائے اس کو مقام دیں جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے. تو اس طرح سے امام قتادہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے, اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس کی تعظیم کریں. اور اس کے اندر اب سوال یہ پیدا کہ حرمت والے مہینے ہیں کون سے؟ قرآن کریم کے اندر اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے, لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا, اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض, اے لوگوں سن لو, آگاہ ہو جاؤ, زمانہ گھوم پھر کر اپنے اسی مقام پر آ گیا ہے, اسی ترتیب پر آ گیا ہے جس ترتیب پر اللہ رب العالمین نے اسے رکھا تھا جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. جس وقت ترتیب تھی وہی ترتیب اب بن گئی. تو یہ ترتیب جو ہمارے یہاں محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخری, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ ہے, یہ ترتیب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اسی دن سے ترتیب تھی, لیکن بیچ میں لوگوں نے اس کی ترتیب کو بدل دیا تھا, چینج کر دیا تھا. اس لیے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے سنہ ہجری میں, اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے اسے گھما پھرا کر کے پھر اسی مقام پر لے آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اتری, اللہ کے رسول نے خبر دیا لوگوں کو کہ زمانہ اپنے اصلی حیات پر گھوم کر آ گیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان الشہر الا ان الشہر 12 شہرا فی کتاب اللہ, الا ان السنۃ 12 شہرا, اے لوگوں
साल 12 महीनों का होता है। और फरमाया कि मिनहा अर्बातुन हुरुम, उसमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। फिर आपने फरमाया सलासुल मुतवालियात, 3 महीने लगातार हैं, जुल्क़ादा व जुल्हिज्जा वल मुहर्रम। जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने लगातार हुर्मत वाले हैं। और फरमाया व रजब व मुदर अल्लज़ी बैन जुमादा व शाबान, और चौथा महीना रजब है जो जुमादा सानिया और रजब और शाबान के बीच में आता है। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही कर दी कि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और 4 महीने हुर्मत वाले कौन से हैं? 3 महीने लगातार हैं, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, और चौथा महीना रजब है, वो रजब जिसको कबीले मुज़र मानता है, जो जुमादा सानिया और शाबान के दरमियान में आता है। ये वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों की? इसलिए कि उस वक्त अरब के अंदर एक कबीला था, कबीले रबी। वो लोग रजब को कुछ और मानते, वो कहते थे नहीं, रजब शाबान और शव्वाल के बीच में आता है। लेकिन तरतीब क्या है? शाबान और शव्वाल के बीच में रमजान आता है, लेकिन वो लोग रजब को शाबान और शव्वाल के बीच में मानते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गोया कि गलत करार दिया और फरमाया कि जो कबीले मुज़र मानता है जिसको कि रजब जुमादा सानिया और शाबान के बीच में आता है, ये सही। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि जो कुछ गलतियां थी ज़माने जाहिलियत में, उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे जारी रखते आगे फरमाया, साहबे किराम से सवाल किया कि अय्यु बलदिन हाजा, ये कौन सा शहर है? तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल को बेहतर मालूम। फिर अल्लाह के रसूल खामोश रहे तो साहबा ने सोचा कि शायद आप इसका नाम कुछ और रखना चाहते होंगे। तो आपने फरमाया क्या ये हुर्मत वाला शहर मक्का नहीं है? तो साहबा ने कहा क्यों नहीं? फिर आपने पूछा ये कौन सा महीना है? तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल को बेहतर मालूम। तो फिर आप लोग खामोश रहे, साहबा ने सोचा कि शायद कुछ और नाम रखना चाहेंगे। तो आपने कहा दुल्हिज्जा का महीना नहीं है? तो साहबा ने कहा क्यों नहीं, दुल्हिज्जा ही का महीना है। फिर आपने फरमाया कि ये कौन सा दिन है? तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल को बेहतर मालूम है। फिर आप खामोश रहे, साहबा ने समझा कि शायद कुछ और नाम रखना चाहते होंगे। तो आपने फरमाया क्या ये यौमुन नहर नहीं है, ये कुर्बानी का दिन नहीं है, दुल्हिज्जा का दिन नहीं है? तो साहबा ने कहा क्यों नहीं? फिर आप वसल्लम ने जब उसकी तरफ तवज्जो दिलवाई पूरी तरह से कि देखो ये हुर्मत वाला शहर है, ये दुल्हिज्जा हुर्मत वाला महीना है, ये यौमुन नहर फजीलत वाला हुर्मत वाला दिन है। फिर आपने फरमाया अला इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम, और एक बात अंदर है वो अराज़कुम अलैकुम हुर्मतुन का हुर्मति हादा फी बलदिकुम हादा फी शहरिकुम हादा। ऐ लोगों, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जतें तुम्हारे ऊपर ऐसे ही हराम हैं, ऐसे ही काबिल एहतराम हैं, ऐसे ही इज्जत वाली हैं जैसे ये मक्का शहर हुर्मत वाला है, जैसे ये दुल्हिज्जा का महीना हुर्मत वाला है, जैसे यौमुन नहर का ये दिन हुर्मत वाला है। जैसे आप मक्का शहर की कदर करते हो, उसकी ताज़ीम करते हो, जैसे आप दुल्हिज्जा के महीने की ताज़ीम करते हो, जैसे आप यौमुन नहर के दुल्हिज्जा के दिन की फजीलत को मानते हो, ऐसे आपस में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की के माल को, उसके खून को, उसको, उसके इज्जत को एहतराम की निगाह से देखे, उसकी इज्जत करे, उसकी अफजलियत को माने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि उस पसे मंजर में मुसलमान की इज्जत, उसकी जान, उसके माल की कीमत बतलाई कि आप इसकी शहर की तो हुर्मत का ख्याल रखते हो, लेकिन आपस में एक दूसरे का भी ऐसे ख्याल रखो। फिर आपने कहा कि देखो जो बातें तुम्हें मैं बतला रहा हूं, जो यहाँ मौजूद हैं वो उन लोगों की बातें पहुंचाए जो यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि बात दफा ऐसा होता है कि पहुंचाने वाले से जिसको पहुंचाया जाए वो ज्यादा महसूस रखने वाला होता है, ज्यादा समझने वाला होता है। और फिर आपने फरमाया कि मेरे बाद तुम लोग काफिर होकर ना पलट जाना, मेरे बाद तुम लोग कुफ्र की तरफ ना पलट जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। यानी कोई अगर हुर्मत वाले महीने की ताज़ीम को खत्म करता है तो गोया कि वो कुफ्र करता है। जैसे मक्का के मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल ने फरमाया इन्नमा नसी ज़ियादतुन फी कुफ्र, ये जो नसी करते हैं ये कुफ्र में ज्यादती है। तो ऐसे कोई अगर किसी मुसलमान की गर्दन मारता है बिला वजह, उसके माल पर कब्जा करता है, उसके जान, उसकी इज्जत से खेलता है, तो गोया कि वो कुफ्र में दाखिल हो रहा है, वो कुफ्र कर रहा है। ये इतना संगीन है,
یہ نفی کیا کرتے تھے مکہ کے مشرکین؟ نفی یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ اللہ کے حلال کردہ حرمت والے مہینوں کو تو مانتے تھے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق جب چاہتے تھے تو حرام مہینے کو حلال کر لیتے تھے۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلے بنو کنانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل سے ہیں، اسی نسل کی ایک شاخ تھی، اس کا ایک فرد تھا جس کا نام تھا جنادہ بن عوف بن امیہ، جس کو ابو ثمامہ کہا جاتا تھا، ابو ثمامہ کنانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ شخص موجود تھا۔ یہ حج کے موسم میں آ کر کے اعلان کرتا تھا کہ لوگوں، مجھ سے بے رغبتی نہیں کی جا سکتی، میری بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور مجھے مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اعلان کرنے کے بعد کہتا تھا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس سال محرم کا مہینہ حلال رہے گا اور سفر کا مہینہ حرام رہے گا۔ دوسرے سال حج میں آتا تھا، کہتا تھا، پھر وہ اعلان کرتا تھا کہ دیکھو مجھے مجرم قرار نہیں دے سکتا، میری بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، میری تعظیم تمہیں کرنی پڑے گی، میری بات ماننی پڑے گی، اور اس سال محرم کا مہینہ حرمت والا رہے گا اور سفر کا مہینہ حلال رہے گا۔ اس طرح سے وہ لوگ اپنی مرضی سے جس مہینے کو چاہتے حلال کر لیتے، جس مہینے کو چاہتے تھے حرام کر لیتے۔ کیوں؟ مفسرین کہتے کہ ان کے رگ و ریشے میں، ان کے خون میں جو لڑائی اور قتل و قتال جو بسا ہوا تھا، وہ 3 مہینے لگاتار روکے رکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم 3 مہینے کیسے لڑائی سے روکی رہیں، کسی سے بدلہ لینا ہے، کسی کو لوٹنا ہے، تو وہ لوگ جیسی ضرورت محسوس کرتے تھے ویسے حرمت والے مہینے کو حلال کر لیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں تو 4 کی گنتی تو ہم پوری کرتے، لیکن 4 کی گنتی پوری کرتے تھے مگر اپنی مرضی سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی گنتی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے اسے حلال کیا اسے حرام کر لیتے ہیں، اللہ نے اسے حرام کیا اسے حلال کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے قانون کو توڑ کر کے یہ لوگ کفر میں زیادتی کر رہے ہیں، یہ اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتے۔ اس طرح سے آگے سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی کفر کے اندر مزید زیادتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی گنتی کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرتے ہیں، اللہ کے حرام کردہ کو حلال ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ قبیلہ کنانہ کا ایک شخص سب سے پہلے جس نے ایجاد کیا اس کا نام قلمس تھا، یعنی حذیفہ بن عوف، حذیفہ بن عبد بن فقیل، اور اسی کے بعد اس کے سلسلے اس کے نسل میں اسی چلتی رہی یہاں تک کہ جنادہ بن عوف بن امیہ سے ابو ثمامہ کہا جاتا تھا۔ اس کے دور میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے تو پھر اسے ختم کر دیا گیا کہ اب محرم ہی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے پہلے مہینے کا نام محرم مفسرین کہتے ہیں اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کو یاد دہانی کرائی جائے کہ محرم ہی حرمت والا ہے، سفر حرمت والا نہیں ہے۔ جو سفر کو حرمت والا جو لوگ مانتے تھے یہ اپنی طرف سے بناتے تھے، اور پھر یہ گویا کہ ختم ہو گیا وہی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینوں کی ترتیب اور ان کے تعلق سے جو کچھ بدعتیں نکالی گئی تھی اس کا سب کا میں نے تذکرہ کیا۔ اس کی تعظیم کا بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کا حکم دیا ہے، اسی طور سے اس کے اندر اپنی نفسوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اور ان تمام مظالم میں، تمام گناہوں میں، ہر طرح کا گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے نفسوں پر ظلم ہوتا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کا جہاں بھی ہم حکم توڑتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا حکم توڑا، اللہ کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، اسے قریب جانے سے منع کیا تھا، اسے چکھ لیا، اسے کھا لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو انسان جہاں بھی اللہ کا حکم توڑتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے ہر گناہ جو ہے یہ ظلم ہے، لیکن کچھ گناہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے شرک کو کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، انسان جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو سب سے بڑا اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا، خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسے بھول کر کے، اسے چھوڑ کر کے وہ دوسرے کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، دوسرے کی عبادت کرنے لگتا ہے، دوسرے کا شکریہ ادا کرنے لگتا ہے، دوسرے کی طرف جانے لگتا ہے۔
یہ سب تھوڑا ظلم اپنے آپ پر ایک انسان کرتا ہے، اپنے نفس پر کرتا ہے۔ ایسے ہی حرمت والے مہینوں کے اندر کسی بھی قسم کا گناہ کرنا اس کی حرمت کو توڑنے کے مترادف ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، لیکن خصوصی طور پر جنگ و جدال کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حلال مقصد کے لیے اگر جہاد ہے تو وہ بھی شروع کرنے سے منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ کوئی خود ہو کر کے چڑھائی کرے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو اس سے منع کیا کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ سے حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ مہینوں کے اندر قتال کرنا، جہاد کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ خود ہو کر کے آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پھر حلال ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ مکہ کے مشرکین ہو یا کوئی بھی ہو، اگر حرمت والے مہینے کے اندر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں، وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو جوابی کارروائی کرنے والا گنہگار نہیں ہوتا ہے، جو خود ہو کر کے شروع کرتا ہے، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر خود ہو کر کے حرمت والے مہینے کے اندر کسی لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ ہاں اگر وہ شروع کریں، جیسے اللہ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والے مہینہ، اور اسی طرح سے تمام حرمات جو ہیں یہ قصاص میں جائز ہیں۔ یعنی مکہ شہر کے اندر بھی قتال کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ حرمت والی جگہ ہے، حرمت والے مہینے کے اندر قتال کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن چاہے حرمت والا مہینہ ہو، چاہے حرمت والی جگہ مکہ ہو، اگر مکہ کے مشرکین خود ہو کر کے آپ سے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ ان سے لڑائی کر سکتے ہیں، وہاں آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بعض صورتوں کے اندر جائز قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان حرمت والے مہینوں کو یاد رکھنے کی، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق فرمائے، اور کسی بھی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرنے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو مقام دیا، جس چیز کو عزت دی ہے، ہم سب کے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے تقوی کا تقاضا ہے، اور ہمارے لیے خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس حرمت، اس مقام مرتبے، دیے گئے چیز، دیے گئے جگہ اور وقت اور مقام کا خیال رکھیں، اس کی ہم بھی تعظیم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے تو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، چاہے وہ حرمت والے مہینے ہوں، چاہے حرمت والے مقامات ہوں، چاہے وہ مسجدیں ہوں، چاہے خانہ کعبہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہے وہ اللہ کی کسی بھی شاعر ہو، کوئی بھی شاعر ہو، داڑھی ہو، برقع ہو، اللہ کی کتابیں ہوں، نماز ہو، اذان ہو، تمام شاعر کا احترام کرنے کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے، زیادتی سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچنے کو عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کا ہر بلا سے، ہر آفت سے، ہر عذاب سے محفوظ فرمائے اور جنتوں کے دوستوں کا ٹھکانہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔